بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں برادرز بلاگ۔ سب سے پہلے خدیجہ شاہ کا پیغام جو آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جیل سے رہائی کے بعد میں نے لاہور سے باہر جو لمحات گزارے ہیں وہ حالات سے ابھر کر نکلنے کے لیے عارضی کوشش تھی۔ لمحہ بلمحہ میں اپنی گھٹن والی حقیقت کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتی ہوں اور آزادی کا احساس محسوس کرتی ہوں، تاہم تلخ حقیقت ہمیشہ واپسی کا راستہ تلاش کرتی ہے۔ متعدد مقدمات، سماعتیں اور ٹرائلز نے مجھ سے بے دردی سے میری زندگی کے 8 ماہ چھین لیے ہیں اور مزید غیر منصفانہ اور منمانی سزا کے امکان کا خدشہ میرے ساتھ ہے۔ اپنی رہائی کے بعد سے میں نے غصے اور نفرت کو خود پر غالب نہیں آنے دیا اور اس آزمائش کو طاقت میں تبدیل کر کے اپنی قید کے صدمے، غصے اور نفرت کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی مدد کرنے پر توجہ مرکوز کر دی جو میری طرح تکلیف میں ہیں۔ ایک قیدی کی طرح مجھے دوبارہ کوٹ لکھپت جیل لوٹنا ہے۔ 13 جون میری بیٹی کی 6ٹھی سالگرہ پر میں ایک بار پھر اس کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گی اور جیل ٹرائل کا سامنا کروں گی۔ میں صرف اس بار اس کے ساتھ سالگرہ کا جشن منانے کے لیے وقت پر واپس آنے کی امید کر سکتی ہوں۔ میں نے اتنا عرصے تک جن جذبات کو قابو کر رکھا تھا آخرکار وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ ناانصافی، بربریت مجھے کھا رہی ہے۔ میری 8 ماہ کی قید جو محض میرے آزاد خیال اور اظہار کے حق کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئی، اس نے مجھے میرے بچوں سے 8 ماہ دور رکھا۔ سوچ اور اظہار کی آزادی کے اصولوں پر قائم ملک میں مجھے مختلف سوچنے کی جرأت پر سزا دی گئی۔ وہ آنسو جو میں نے اتنی دیر تک روکے رکھے تھے آخرکار بہہ گئے۔ جس دن سے مجھے اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، اس درد کو میں نے شدت سے محسوس کیا تھا اور اب بھی کر رہی ہوں۔ براہ کرم میرے اور ان سینکڑوں خواتین اور مردوں کے لیے دعا کریں جن کا لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہوگا۔ دعا کریں کہ ہمارے دکھوں کا جلد خاتمہ ہو اور ہمارا ملک منتمل ہونے اور امن کی طرف اپنا سفر شروع کرے۔ اب ہم بات کریں گے کپتان خان کے ان چیدہ نکات کی جو ڈیلیا جیل میں میڈیا سے گفتگو کے دوران۔ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، خان صاحب کہتے ہیں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ عمران نے خان کہا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ IG جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مجھے فیملی ارکان، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے۔ مجھے جیل میں ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے۔ 6 سے زائد لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے گھر سے کھانا تیار ہو کر آتا تھا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل آتے تھے۔ IG جیل خانہ جات اور سپرنٹنڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی پر پردہ ڈالا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کرائی، پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے۔ میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جائے۔ ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہے ہیں اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا۔ الیکشن کمیشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ PTI کے لوگ جہاں کنونشنز کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہیں، اس پر دھوا بولا گیا۔ اپنی جماعت کو کہہ دیا ہے کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ ایک دوست نے طنزاً کہا کہ آپ کی نظر میں ہر مسئلے کا حل عمران خان ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری نظر میں سب مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے، قانون کی عملداری میں ہو، یہی قبلہ اور کعبہ اور یہی معاملات یہی جو نقطہ نظر ہے یہی خان صاحب کا بھی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو عمران خان اور سب سیاسی خود بخود قیدی رہا ہو جائیں گے، فارم 45 والوں کی حکومت بن جائے گی، فارم 47 والے پکڑے جائیں گے، عدالتیں انصاف کریں گی، کمپنی کی سیاست میں مداخلت رک جائے گی، ایجنسیاں بے گناہ شہریوں کو اغوا کرنا، ہراساں کرنا روک دیں گی، اپنے اصلی کام کی طرف لوٹ جائیں گی، صحافت آزاد ہوگی، سوشل میڈیا پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، آگ کی دیوار چین کو واپس کر دی جائے گی، ایران، افغانستان اور چین سے دوستی ہوگی،
تجارت ہوگی، سمگلنگ بند ہوگی، ہندوستان سے دشمنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کسان کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں کچھ لوگ جیل میں ہوں گے، ان سے وہی سلوک کیا جائے گا جو کسان تجویز کریں گے۔ جب ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام اقتصادی استحکام لائے گا، ایکسپورٹس بڑھے گی، امپورٹس کم ہوں گی، انڈسٹری کا پہیہ چل پڑے گا، غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، مہنگی بجلی پیدا کرنے والے منصوبے بند کر دیے جائیں گے، سولر پینلز پر ٹیکس لگانے کی بجائے حکومت قرضے دے گی، سبسڈی دے گی، بجلی تقریباً مفت ہو جائے گی، غریب کے لیے تعلیم، صحت اور انصاف مفت مہیا ہوگا، ہیلتھ کارڈ کا دوبارہ اجرا ہوگا، زرعی زمینوں پر کالونیاں بنانا غیر قانونی قرار پائے گا، درخت لگائے جائیں گے، موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، شہریوں کے لیے پارک، پیدل واک کے لیے ٹریک بنائے جائیں گے، کھیلوں کے میدان بنائے جائیں گے، سائیکلنگ کے ٹریک بنیں گے، اوورسیز پاکستانی اپنے سرمایہ کے ساتھ پاکستان واپس آنا شروع کر دیں گے جیسا چین میں ہوا تھا، بلکہ امریکی اور مغربی کمپنیوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ یہ ہیں وہ برکات جو آئین کی بالادستی اور قانون کی عملداری سے حاصل ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔